الحمدللہ 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 اس کا اگر ساتھ نہ ہوتا تو میں نہیں کر پاتی. مجھے یوں لگا جیسے میرے دل کے اندر کوئی لطیف سی آہٹ بار بار کہہ رہی ہو کہ ان تجربات کو لفظوں میں ڈال دو. یہ میرے خاموشیوں کی آواز ہے، یہ میرے روح کا عکس ہے، یہ میری دعا کا پہلا حرف ہے. یہ جو کتاب اے مشت خاک ہے یہ دراصل خاک سے اٹھی، لیکن امید ہے کہ یہ آسمانوں تک پہنچ جائے. عمر چھوٹی سہی مگر فکر آسمانوں تک، شیبہ کے قلم نے لکھ دیا خواب زمانوں تک. السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں کشمیر لائف. میں شاہ ہلال آپ کی خدمت میں حاضر. ناظرین، آج ہم ایسے ہونہار چھوٹی بچی سے آپ کی ملاقات کرائیں گے. ان سے ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ جو آپ نے ایک کتاب تحریر کی ہے اے مشت خاک، یہ جو کتاب شیبہ اشرف نے تحریر کی ہے، حال ہی میں اس کتاب کو انہوں نے قلم بند کیا ہے، تو ہم نے مناسب سمجھا کیوں نہ شیبہ اشرف سے اس بارے میں ہم بات کریں گے اور جاننا چاہیں گے کہ ان کے ذہن میں کم عمر ہونے کے باوجود اس طرح کی ایک کتاب شائع کرنا ایک معمولی بات نہیں، ایک بڑی بات ہے. انہی سے ہم بات کرنے کی کوشش کریں گے. شیبہ، سب سے پہلے ہمارے پوری ٹیم کی طرف سے آپ کو بہت بہت مبارک ہو. میں نے جو یہ ادب کا آغاز، ادب کی دنیا میں جب میں نے پہلا قدم رکھا تو وہ بہت چھوٹی عمر میں تھا. میں 7th سے میں نے کتاب اے مشت خاک نامی والی کتاب لکھنا شروع کر دیا اور کلاس 8 2025 میں یہ تکمیل تک پہنچی. لیکن آج یہ آپ کے سامنے ہے. مجھے لگتا ہے یہ اللہ تعالیٰ کا ہی فضل و کرم ہے جس نے میرے دل کے اندر یہ خواب، مجھ جیسی ناچیز کے اندر یہ خواب میرے دل میں پیدا کیا کہ میں بھی شاید کچھ دے سکوں. یہ اسی کا فضل و کرم ہے مجھ پر اور میں اسی کی شکر گزار ہوں. شیبہ، آپ نے اے مشت خاک کتاب جو لکھی ہے، ایسا کون سا مضمون ہے جس سے آپ متاثر ہوئی کہ میں اے مشت خاک ہی کتاب لکھنا شروع کر دوں؟ دیکھیے، میری جو تحریک ہے اس کتاب کی، وہ دراصل ایک انسان کے دل کے احساسات ہوتے ہیں جو جنم لیتے ہیں، انہی سے جنم لیتے ہیں. وہ احساسات جو دل سے جنم لیتے ہیں مگر لبوں پہ آنے سے شرما جاتے ہیں. مجھے یوں لگا جیسے میرے دل کے اندر کوئی لطیف سی آہٹ بار بار کہہ رہی ہو کہ ان تجربات کو لفظوں میں ڈال دو، اور میں نے اسی پکار کا جواب دیا اور یوں یہ سفر شروع ہوا. پہلا کون سا مضمون آپ نے شروع کیا؟ جی، اس میں نے انسان کا وجود لکھا ہے. تو انسان کا وجود مضمون لکھنے سے آپ متاثر ہوئی؟ جی، بہت زیادہ. کیونکہ آپ دیکھیں نا، ہم ایک ایسے معاشرے میں رہ رہے ہیں جہاں پہ ہر کوئی آج کل، آپ دیکھیں، میں بھی پڑھتی ہوں، ٹیکنالوجی، سائنس، ریولیوشن، محبت کی داستانیں، عشق کا وغیرہ، یہ ساری بہت امپورٹنٹ بھی ہے، لیکن مجھے لگتا ہے موسٹ امپورٹنٹ جو تھنگ ہے وہ ہے کہ ہم کون ہیں، یہ انسان کون ہے. تو جو یہ انسان ہے یہ کہاں سے آیا، ہمارا مقصد کیا ہے، جب ہمیں یہی پتہ نہیں ہوگا تو ہم سائنس، وہ تو سیکنڈری کوشچنس ہے. سو آئی تھاٹ دیٹ دا پرائمری کوشچن از کہ ہم کون ہیں، کہ انسان کون ہے. اسی لیے مجھے لگا کہ میں بہت زیادہ متاثر ہوئی، تو میں نے پہلا باب بھی اپنی کتاب میں یہی رکھا. چیلنجز تو بہت سارے آئے، لائک آئی واز ناٹ ہیونگ انف ٹائم کہ میں کہاں لکھوں، لیکن مجھے لگتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے میرے دل کے اندر یہ خواب پیدا کیا تھا، مجھے اس لائق بنایا تھا، تو مجھے لگا مجھے ٹائم نکالنا پڑتا تھا. کیونکہ جب آپ کسی چیز کو دل سے چاہتے ہیں تو اس کے لیے ٹائم خود بخود نکلتا ہے. تو مجھے لگتا ہے اسی ذوق و شوق کی وجہ سے جو ٹائم بہت بڑا چیلنجنگ پوائنٹ بنا تھا، لیکن مجھے نکالنا پڑا. میں ویکینڈز پہ لکھتی تھی، میں صبح شام لکھتی تھی، جب بھی ٹائم آتا تھا، لیکن میری پہلی پرائیورٹی اکیڈمکس رہتی تھی. لیکن جو فری ٹائم ہوتا تھا I used to spend on this book. تو اس چیز کو آگے بڑھانے کے لیے زیادہ تر کن کا سپورٹ رہا آپ کو؟ جی، جو زیادہ تر سپورٹ رہا ہے، دیکھیے
میں نے آپ کو پہلے بھی کہا کہ یہ تو اللہ تعالیٰ کی ہی دین ہے، ورنہ مجھ جیسی ناچیز ظاہر سی بات ہے، بالکل پہلے اللہ کا ہی کرم ہونا اللہ چاہیے. تعالیٰ کا شکر، الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ، اس کا اگر ساتھ نہ ہوتا تو میں نہیں کر پاتی. لیکن تب بھی اس دنیاوی معنوں میں اگر ہم دیکھیں گے، اس سفر میں، جرنی میں، جنہوں نے مجھے بہت زیادہ سپورٹ کیا، آف کورس مائی پیرنٹس آر دیر آلویز، دے سپورٹیڈ می ویری مچ، اینڈ مائی ٹیچرس. اور میں دو مین ایسی ٹیچرس، محترم جہانگیر سر اور محترم اقبال ربانی سر، جنہوں نے مجھے کافی سپورٹ کیا. دے آر دیم سیلوز پوئٹس اینڈ آتھرس آف کشمیر، اینڈ میں ان کی اسٹوڈنٹ رہی ہوں جرنی میں، اینڈ دے سپورٹڈ می. اور میں اسپیشلی کسی ایک کا نام یہاں پہ لینا چاہتی ہوں. شی از مائی ایلڈر سسٹر انجلا اشرف. You know what, whenever I feel disappointed in this journey, of course ٹرفس آتے ہیں. جب بھی میں disappointed feel کرتی تھی، وہ میرے شانہ بشانے وہاں پہ تھی. She used to encourage me, she used to support me، اور اس کی وجہ سے مجھے لگتا ہے انہی لوگوں کی وجہ سے میری یہ کتاب آج یہاں ہے. تو آج کل کے نوجوانے میں یہ جو معاشرہ آج کل دن بدن بگڑتا جا رہا ہے، معاشرے میں اس قدر بے راہ روی پھیل چکی ہے، ہماری نوجوان نسل جو ہے، جو مستقبل ہے قوم کے، وہ کہیں نہ کہیں اس چیز کے شکار ہوئے ہیں. ان کے لیے کوئی خاص اس کتاب میں مضمون تحریر ہوا ہے؟ جی، آپ دیکھیں گے when a reader will go through this book, at every step, at every page he will find something new. وہ کچھ ایسا ضرور دیکھے گا، وہ ضرور ان چیزوں سے گزرے گا جہاں پہ ہمیشہ انہیں ملے گی نہیں یہ تو میری بات ہو رہی ہے. دیکھیں، میں نے اس کتاب میں کوئی بلند دعوے نہیں کیے، میں نے اس میں کوئی اسپیسیفک نصیحت نہیں کی، لیکن یہ انسان کے سفر کی آئینہ دار ہے کہ وہ کہاں کھو جاتا ہے، کہاں دوبارہ وہ خود کو پا لیتا ہے، اور جب وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ مل جاتا ہے تو کیسے اس کے دل میں وہ روشنی عطا ہوتی ہے. All the youngsters, whether it has no age limit, even a young child, even a young student, even you can say youngsters, all جو بھی بزرگ آپ لے لے، everyone can go through this book. اور کیونکہ اس میں ہر ایک چیپٹر جو ہے آپ کو کچھ نیا دے گا. اور میں نے اس میں ایک چیپٹر ایڈ کیا ہے، that is تیرا نام لے کے روتا رہا. When I personally believe جب ایک ریڈر، جب ایک پڑھنے والا اس چیپٹر سے گزرے گا، he will definitely feel something different in his heart, and this is very important. آپ کسی بھی پیج سے جائے، ایک جو ریڈر ہوگا اسے ہمیشہ کنیکشن ہی فیل ہوگا. تو شیبہ آپ سے جاننا چاہیں گے کہ اے مشت خاک آپ کے لیے کیا معنی رکھتی ہے؟ جو یہ اے مشت خاک ہے، آپ دیکھیے یہ محض الفاظوں کا مجموعہ نہیں ہے میرے لیے، یہ الفاظوں کا ڈھیر نہیں ہے میرے لیے. یہ جو ہے یہ میرے خاموشیوں کی آواز ہے، یہ میرے روح کا عکس ہے، یہ میری دعا کا پہلا حرف ہے. یہ جو کتاب اے مشت خاک ہے، یہ دراصل خاک سے اٹھی، لیکن امید ہے کہ یہ آسمانوں تک پہنچ جائے گی. آخر پر کیا میسیج رہے گی جو آپ کے ہم عمر بچے ہیں، چاہے لڑکے ہیں یا لڑکیاں ہیں، ان کے لیے کیا کچھ خاص پیغام دو گی آپ؟ I want to convey this message to all the youngsters watching me right now that ایک بات یاد رکھیں، یہ جو انسان ہوتا ہے ہمیشہ اس کے اندر there's always a flow of emotions within. ایسا کبھی مت سمجھنا کہ میرے اندر کچھ ہے ہی نہیں. No, don't say this. You're very valuable to yourself. Your society needs you. آپ کے اندر وہ جذبات ہے، وہ احساسات ہے، وہ تجربات ہے، لیکن اگر ضرورت ہے تو اسے ایکسپریس کرنے کی، اگر ضرورت ہے تو خود کو پہچاننے کی، تو اٹھو اور اپنے لیے جیو. میں یہ نہیں بول رہی کہ ایکسپریس کرو بس لکھنے سے. نو، آپ جہاں سے بھی ایکسپریس کرنا چاہتے، جسٹ ایکسپریس یور تھاٹس، جسٹ ایکسپریس یور سیلف. آپ رائٹنگ سے ہی نہیں، اسپیچز سے، ڈفرینٹ سکل سے خود کو ایکسپریس کرو. اور آلویز ریمبر دیٹ یو آر بیٹر دین اینی ون ایلس. آپ بہت آگے جا سکتے ہو، بس خود کو پہچانو اینڈ دیٹس اٹ. یہ تھی شیبہ اشرف، جو اننت ناگ کے ساگام علاقہ سے تعلق رکھتی ہے، 9ویں جماعت کی طالبہ، جنہوں نے اے مشت خاک کتاب جو ہے لگ بھگ 112 صفحات پر مشتمل یہ کتاب تحریر کی ہے. 2 سال میں انہوں نے اس کتاب کو پائے تکمیل تک پہنچایا، اور آج الحمدللہ اے مشت خاک کتاب جو ہے بالکل شائع ہو چکی ہے. اس کتاب میں اس طرح کے مضامین شیبہ اشرف نے تحریر کیے ہے جو ایک انسان کا وجود بدل سکتا ہے. کیوں نہ ہم سبھی کو چاہیے کہ ایسی ہونہار، قابل اور ذہین بچی کی
حوصلہ افزائی کے ساتھ ساتھ اس کتاب کو بھی ہم اپنے گھروں میں لے جائیں گے. کیا پتا ہماری زندگی جو ہے اس کتاب سے تو نہ صرف بدل جائے گی بلکہ ہماری زندگی بھی سنور سکتی ہے. شیبہ اشرف نے ان نوجوان لڑکے لڑکیوں سے بھی پیغام دیا ہے جو منشیات کے اس دلدل میں پھنسے ہیں، جنہوں نے ایک غلط راستہ اختیار کیا ہے. انہیں چاہیے کہ وہ ان غلط راستوں کو چھوڑ کر ایک ایسا اقدام اٹھانا شروع کر دے تاکہ وہ اپنے ماں باپ کی عزت کے ساتھ ساتھ اپنی زندگی بھی سنوار سکیں گے.